یہ تھی کہ ہمارے سپورٹرز کو، ہمارے ووٹرز کو، ہمارے سمپتائزرز کو یہ لوگ اللیگلی ہراس کر رہے ہیں، نہ صرف ہراسمنٹ کر رہے ہیں بلکہ کچھ لوگوں کو ڈیٹین کر دیتے ہیں، اللیگل کنفائنمنٹ میں رکھتے ہیں اور ان کو ایک ہی شرط بتاتے ہیں کہ آپ یہ سادے کاغذ پہ دستخط کر دو یا سم ٹائم ہمارے جو اپوننٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان کی سفارش لے آؤ تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ جب مثلا میرے والے کیس میں تھانہ بنی گالا کے ایس ایچ او جو کہ اب ٹرانسفر ہو گیا ہے، اس نے ایک بندے کو 3 گھنٹے ہراسمنٹ میں رکھا کہ جی آپ یہ لکھ کے دو کہ آپ شعیب شاہین کا ساتھ دیں گے۔ پھر لوگوں کو فون کیے کہ جناب آپ اگر کنٹینیو کریں گے تو مجھے آپ جانتے ہیں، میں پھر آپ کے ساتھ کیا کروں گا۔ خیر اس کی میں نے کمپلینٹ فائل کی، وہ ٹرانسفر ہو گیا۔ اس کے بعد چک شہزاد والے نے جہاں جہاں سے ہم کارنر میٹنگ کرتے ہیں وہاں یا تو پولیس کر دیتا ہے یا ان کو جا کر کے ہراسمنٹ کرتا ہے، اور کچھ لوگوں کو صرف جھنڈا لے کے وہ پی ٹی آئی کا لے کے جا رہے تھے 3 بندے، ان کو اٹھا لیا۔ جب میں نے ایس ایس پی سے بات کی، ایس پی سے بات کی، آئی جی کو بھی کہا اور ایس ایچ او سے بھی بات کی، انہوں نے کہا جی ہم ابھی چھوڑ رہے ہیں، جی ہاں غلطی ہوگی۔ بعد میں رات کو پتہ چلا کہ انہوں نے آوارہ گردی کے کیس پہ ان کو بند کر دیا۔ پھر ہم نے مجسٹریٹ کے پاس جا کر اس کیس کو کینسل ڈسچارج کرایا، ختم کیا۔ اسی طرح تھانہ نلور میں ہمارے ایک بڑے آنریبل پرسن ہیں راجہ منیر صاحب، 70 سال اس کی عمر ہے، اس کو دن کے 2 بجے سے رات 12 بجے تک اس کو ڈیٹین رکھا اللیگل کنفائنمنٹ میں تھانہ نلور نے، اور وہاں ہم نے ان کو بڑا مشکل سے ان کو پھر ریلیز کرایا۔ یہ میرے این اے 47 کی بات کر رہا ہوں۔ پھر پھلگرام والے ایس ایچ او ہیں، وہ پنڈ بگوال کے ہمارے بڑے آنریبل یو سی کے چیئرمین تھے راجہ کیسر غفار، اس کے گھر میں 6 گاڑیاں بھیج دی تھیں۔ اور الیاس مہربان ہمارے دونوں حلقوں پہ ہمارے بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں، ہمارے الیکشن بھی لڑے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے بڑے سینئر آدمی ہیں، وہ ان کی بھی کمپین کر رہے ہیں، علی بخاری صاحب کی بھی میری بھی کمپین کر رہے ہیں۔ پرسوں رات کو ان کے گھر میں 6 گاڑیاں یا 7 گاڑیاں وہ جناب گھس گئیں اور ان کو گرفتار کرنے اور ہراس کرنے کی کوشش کی، اور ان کا ایک فلنگ اسٹیشن ہے، اس کو سارا کچھ مکمل بالکل ٹھیک ٹھاک 2 دن سے اس کو اور اس ساتھ ورکشاپ تھی اس کو سیل کر دیا۔ اسی طرح باقی تھانہ پھلگرام نے ایک اور میرے بندوں کو کل اٹھا لیا، ان کو کہا جی یہ لکھ کے دیں کہ جناب، پہلے کہا سادے کاغذ پہ لکھ دیں، تو 7-8 گھنٹے رکھنے کے بعد ان سے کچھ لکھوایا کہ جی نہیں میں ریلی نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، وہ لکھ کے ان کو چھوڑا۔ ابھی آرڈر سر کیا ہوا ہے؟ آرڈر اس پہ اس طرح کی بے شمار واقعات ہیں۔ اب آرڈر یہ ہوا ہے کہ جناب کسی سٹیزن آف پاکستان کو آپ اس طرح ہراس نہیں کریں گے، ان کو ڈیٹین نہیں کریں گے، اور کسی قسم کی انلیگل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے کسی بھی ہمارے شہری کو، خواہ وہ سپورٹر ہے، خواہ ہمارا ووٹر ہے، سمپتائزر ہے۔ لیکن یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہمیں دیکھیں، میں نے آج کورٹ کو بھی ریکویسٹ کی، بتایا میرا والا وہ حلقہ ہے N47، پہلے یہ الگ بات ہے کہ ہم سے جو بلے کا نشان جن حالات میں چھین لیا گیا، میرا انتخاب نشان اب فاختہ ہے، ہم لوگوں کو بتانے جاتے ہیں، ہمارے پوسٹر لگے ہوتے ہیں، وہاں فاختہ کا نشان ہوتا ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب وہ ہمارے پوسٹر ہی اتار لیتے ہیں، اور پولیس وین میں لوگ اتار رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ڈیموکریٹک نارمز کو پروموٹ کرے، لوگوں کو تحفظ فراہم کرے، نہ کہ لوگوں کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار بنائے۔ اسپیشلی جو دیہاتی ایریا ہے وہاں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اسی طرح تھانہ کوسار والے نے یہ کیا، وہ جو کرسچن کالونی کے لوگ ہمارے لیے کام کر رہے تھے، ان کو فون کیا کہ آپ ان کے ساتھ نہ چلو۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ابھی بلایا کس کو ہے سر چیف صاحب نے؟ انہوں نے بلایا ہے الیکشن کمیشن کے نمائندے کو، اور بلایا ہے ایس ایس پی آپریشن کو ان پرسن کہ آپ آئیں اور ہمیں رپورٹ دیں کہ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہ ہمیں اس دوران روک دیا ہر کسی کو کہ کوئی بھی انلیگل کام کرے گا تو ظاہر ہے وہ پھر اسٹے کی وائلیشن میں ہمارے پاس کنٹیمپٹ کا راستہ ہوگا۔ تھینک یو۔